نماز اور اس کے بعد قربانی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلسل کے ساتھ یہ کام کیا ہے۔ انس بن مالک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، ان کے والد 10 سال کی عمر میں انہیں حضور کی خدمت میں انہوں نے چھوڑ دیا۔ وہ حضور کو وضو کرواتے، آپ کی خدمت کرتے، یعنی یہ بہت خوش قسمتی کی بات تھی کہ 10 سال سے لے کر کوئی 17 18 سال یا 15 سال تک جتنا عرصہ بھی وہ حضور کی خدمت میں رہے، مسلسل آپ کے ساتھ رہے اور آپ کی خدمت کرتے رہے۔ اس لیے بہت ساری احادیث ان سے مروی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈوں کی قربانی دیا کرتے تھے، اور میں بھی 2 مینڈوں کی قربانی دیتا ہوں۔ مینڈے کسے کہتے ہیں؟ چھتروں کو، یعنی چھتروں کی قربانی دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو آپ لیلا کہہ لیں، اس کو آپ کوئی بھی اس نسل کی چیز کہہ لیں، یا ہم بکرے کا قربانی کرتے ہیں یا چھترے کی کرتے ہیں، کوئی بھی اس میں ہو جائے۔ اور فرمایا کہ میں بھی 2 مینڈوں کی ہی قربانی کرتا ہوں، حضور کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے، اور ان 10 سالوں میں صرف 1 سال ایسا گزرا کہ جب آپ نے، وہ غالباً 11واں سال تھا، کہ جب آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ حج کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ باقی اگر پچھلے 9 یا 10 سال، تقریباً 10.5 سال آپ کے یا 10 سال گزرے ہیں، تو جتنا بھی 9 یا 10 سال آپ مدینہ میں رہے ہیں، آپ ہمیشہ قربانی کیا کرتے تھے۔ یعنی ایک ایسی سنت ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلسل کے ساتھ کی ہے۔ اس میں کوئی آپ نے جو ہے وہ دن یا کوئی سال چھوڑا نہیں ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہو جاتی ہے اس حوالے سے۔ اس لیے حضرت امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ہر مقیم، یعنی جو مسافر نہ ہو اور خوشحال آدمی پر قربانی واجب ہے۔ جو خوشحال ہے تو اس پر قربانی لازمی ہے، واجب ہے۔ امام مالک بھی خوشحال آدمی پر قربانی کو واجب قرار دیتے ہیں، اور حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ قدرت کے باوجود، استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنا مکروہ ہے۔ یعنی ایک جگہ پر انہوں نے تھوڑی سی گنجائش رکھی ہے کہ اگر وہ کوئی استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو بری بات ہے، اچھی بات نہیں ہے، لیکن گناہ کی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک جگہ پر وہ کہتے ہیں نہیں، یہ واجب ہے۔ حضرت امام محمد جو حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد خاص تھے، اور یہ جو فقہ حنفی ہے نا اس وقت ہمارے پاس، یہ تقریباً حضرت امام محمد کی مرتب کی ہوئی ہے۔ امام ابو یوسف ان کے شاگرد جو تھے، اور امام محمد، ان کی مسند پر امام محمد ہی بیٹھے، اور اس میں سے حضرت امام ابو حنیفہ کی تقریباً کچھ 30-40% جو آراء ہیں وہ انہوں نے ڈسکشن کر کے اور نتائج اخذ کر کے ان کو ایک طرف کر کے، یہ باقی ہے فقہ حنفی، جس پر اجتماعی طور پر علماء نے اور اس وقت کے فقہاء نے جو ہے اتفاق کیا۔ تو حضرت امام محمد کہتے ہیں کہ قربانی ایسی سنت ہے جسے چھوڑ دینے کی اجازت نہیں، یعنی ہے سنت ہی لیکن ضروری سنت ہے۔ امام شافعی جو بہت بڑے امام گزرے، حضرت امام مالک کے بھی شاگرد تھے اور حضرت امام محمد کے بھی، لیکن فقہ میں حضرت امام ابو حنیفہ کے بعد سب سے بڑے امام مانے جاتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت مسلمانوں میں جس فقہ کے پیروکار ہیں وہ فقہ حنفی ہے، اور جس میں یہ سارا بر صغیر اور ترکی اور یہ ازبکستان اور یہ وسط ایشیا، اور اس کے بعد سب سے زیادہ جو دوسرے نمبر پر فقہ جس پر عمل کیا جاتا ہے وہ امام شافعی کی فقہ ہے۔ مصر وغیرہ سب امام شافعی کی فقہ کے مطابق چلتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک جگہ کہتے ہیں سنت مؤکدہ ہے، اور دوسری جگہ کہتے ہیں یہ فرض کفایہ ہے۔ یعنی فرض کفایہ سے مراد ہے کہ اگر آبادی میں سے کچھ لوگ کر لیتے ہیں تو کچھ جو نہیں بھی کرتے وہ سب کی گویا کہ گناہ میں کوئی شریک نہیں ہوگا، اور دوسری جگہ پر وہ اس کو سنت مؤکدہ یعنی ضروری سنت قرار دیتے ہیں۔
ہمارے آج کے علماء میں ایک بڑی تعداد ایسے علماء کی ہے کہ جو قربانی کو لازمی یعنی اسی حوالے سے ایسی سنت کے جو موقع ہے وہ قرار دیتی ہے یا واجب قرار دیتی ہے. لیکن یہ ہے کس پر؟ کیا ہر مسلمان پر یہ قربانی لازمی ہے؟ یہاں پر آ کر ظاہر مختلف رائے ہیں. جیسے حضرت امام ابو حنیفہ نے اور بعض ائمہ نے کہا کہ خوشحال آدمی پر قربانی واجب ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہر خوشحال آدمی پر قربانی واجب ہے اور ہونی چاہیے، عقل یہ کہتی ہے. یعنی ایک آدمی 20-25 ہزار کا موبائل لے لیتا ہے، بیٹے کو بھی لے دیتا ہے، اور قربانی کے موقع پر کہتا ہے کہ نہیں یار قربانی پھر میرے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں تو میں قربانی میرے اوپر کون سا لازمی ہے. یا موبائل 30-35-40 یا 50 ہزار کا یہ لازمی ہے کوئی؟ آپ کے پاس اتنی گنجائش ہے تو لیا نا. اس کے لیے اگر آپ نے جو ہے وہ جمع کر آ کے وہ لے لیا، اس وقت تو شاید آپ کے پاس پیسے نہ ہوں. ہر وقت تو نہیں ہوتے انسان کے پاس. تو اگر نہ ہوں تو آپ نے جمع کر کے لے لیا ہے، بے شک اس کو کچھ بعد میں بھی دے رہے ہیں، تو پھر یہ قربانی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ ایک طرف کر دیں کہ نہیں جی نہیں یہ ضروری نہیں ہے. وہ خدا کے بندے جب گھر چل رہا ہے، ضروریات زندگی پوری ہو رہی ہیں، کھاتے پیتے آدمی ہو، تو پھر قربانی کے موقع پر ہی دل کو تنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ باقی ایئر کنڈیشن بھی گھر میں لگ رہا ہے، موبائل فون بھی آ رہے ہیں، بچوں کو سیر کے لیے بھی لے کر جا رہے ہو، شادی بیاہ کے موقع پر بھی جو ہے وہ وہاں پر سلامیاں اور پتہ نہیں کیا کیا کھانے کھاتے اور کھلاتے ہو. لیکن اللہ کی راہ میں قربانی کی بات آئے تو یہاں پر جو ہے وہ دل میں کھچ پڑ جاتی ہے. اور پھر اس میں تو گنجائش بھی بہت رکھی گئی ہے کہ آپ بکرے یا چھترے کو جو ہے وہ اس کی ایک قربانی ہے. اچھا وہ اگر آپ نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنا مہنگا ہوگا تو اللہ کے یہاں قبول ہوگا. قطعاً نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے اگر وہ ارب پتی بھی ہے تو کیا اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ 5, 7, 10, 15 قربانیاں کریں؟ نہیں بھائی، قربانی کر لے کافی ہے. فرض تو ایک ہی ہے اس کے اوپر، لازمی تو ایک ہی ہے. اور اگر نہیں ہے تو یہ گائے کی 7 قربانیاں اس میں شامل ہوتی ہیں، تو اس میں سے حصہ ڈال لیں، قربانی ہو گئی. اللہ تعالیٰ گوشت کو نہیں دیکھتا، نہ گوشت اس کے ہاں پہنچتا ہے، وہ تو نیتوں کو اور اس کے اخلاص کو دیکھتا ہے. نیت خالص ہونی چاہیے. اور ہم قربانی اکثر اپنے بچوں کے پریشر میں کرتے ہیں. دل کو ذرا ٹٹول کر دیکھیں، بچوں کے پریشر میں کرتے ہیں. بچوں نے شور مچایا ہوتا ہے جی بکرا ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. ہماری بعض دفعہ پسلی نہیں ہوتی وہ بکرا لینے کی. ممکن ہے ہم 30-35 ہزار ہی خرچ کرنا چاہتے ہوں، بچوں کے پریشر پر 70-80 ہزار خرچ کر لیتے ہیں. یعنی بچوں کے پریشر پر خرچ کر لیتے ہیں. اللہ کے کہنے پر ہمیں جو ہے وہ ہم دل میں کھچ پڑتی رہتی ہے. کون سا ایمان ہے؟ اور یہ ٹھیک ہے کہ انسان ہے، انسان کے اندر مختلف کیفیات گزرتی ہیں. وہ آج مجھے بچے کہہ رہے تھے جی وہ بکرا جی ایسا اور ایسا. میں نے کہا بات سنو، میں نے قربانی کرنی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ درمیان میں 5 سے 10% میری ریاکاری شامل ہو رہی ہے. کیسے جی؟ میں نے کہا تمہارے کہنے پر، تمہارے بار بار کہنے پر جو ہے وہ میرے اوپر یہ اثر ہو رہا ہے کہ چلو میں تھوڑا سا آپ کے کہنے پر بھی یہ کر لوں اور وہ کر لوں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا یہ بھی اس میں شامل ہو رہا ہے، خالصتاً للہ جو میں کرنا چاہتا ہوں. انسان ہے نا، جمع تفریق ہوتی رہتی ہے اس کے اندر. تو بہرحال قربانی جو ہے وہ اب اس میں علماء کی ایک بڑی تعداد ہمارے ہاں یہ ہے جو کہتے ہیں جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی فرض ہو گئی. کل میں ایک عالم دین تھے، ان سے بحث کر رہا تھا. میں نے کہا جی کہ ایک شخص ہے، ایک عورت ہے، اس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے.
اچھا سونا بھی چھوڑ دیں، اس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے، تو اب اور تو اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر نصاب تو ہے نا، تو اگر نصاب ہے تو اس کو قربانی دینی پڑے گی۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں، علماء اس بات پر اتفاق ہیں کہ زکوٰۃ کے لیے لمٹ جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی ہے، سونا نہیں ہے۔ سونا اگر ہے تو سونے پر ہوگی، لیکن جو مال تجارت اور باقی مال جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ لیکن قربانی 7.5 تولے سونا جس کے پاس ہوگا یا اتنی مالیت کی، اس پر جو ہے وہ ہوگی۔ لیکن بہرحال میں جو سمجھا ہوں کہ ایک خاتون ہے، اس کے پاس چلیں 7.5 تولے سونا ہی ہے، زیور ہے اس کے پاس، لیکن اس کے پلے میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ سونا بیچ کر قربانی جو ہے وہ اس کو خریدے گی۔ تو میں نے کہا کہ میری سمجھ سے یہ بالا تر ہے، یہ علماء کی ایک رائے ضرور ہے، لیکن ہمارے عامہ کرام نے جو تشریح کی ہے وہ یہ ہے کہ جو خوشحال آدمی ہے، جو کھاتا پیتا ہے، وہ خود اپنا فیصلہ کر سکتا ہے۔ دیکھیں حج کے اوپر جانے والا، اس کے اوپر کوئی لمٹ تو نہیں ہے نا کہ اتنے لاکھ ہوں گے تو حج پہ جاؤ گے ورنہ نہیں جاؤ گے۔ وہ بندے اور رب کا معاملہ ہے، بندہ خود فیصلہ کرتا ہے کہ ہاں واقعی میرے پاس اتنی گنجائش ہے کہ مجھے حج پر جانا چاہیے، اور اگر نہیں جائے گا تو اللہ کے یہاں گرفت ہو جائے گی۔ میں اور آپ اس کو نہیں کچھ کہہ سکتے، پتہ نہیں اس کی اندر کی کیا کیفیت ہو۔ تو اس لیے جو کھاتا پیتا آدمی ہے اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے، اور یہ بہت بڑا اجر کی بات ہے، اور نیت اس کی بالکل وہ ہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر ہی عمل کرتے ہیں نا جی ہم، کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ قربانی پیش کر دو، نبی کو خواب میں آیا، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل سے پوچھا، ابھی لڑکے تھے، ابھی پوری طرح جوان بھی نہیں ہوئے تھے، بچپن سے نکل آئے تھے، سمجھدار تھے کہ بیٹا اللہ کا حکم آ گیا۔ لیکن وہ بیٹا بھی کس کا بیٹا تھا؟ ابراہیم کا، اور ابراہیم کا ہی نہیں، ہاجرہ کا بھی تھا، کہ جس نے سب کچھ تج کر کے بالکل صحرا میں اور سنگلاخ چٹانوں کے اوپر جب ابراہیم انہیں چھوڑ کر گئے تو انہوں نے ایک شکوے کی ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالا، صرف اتنا پوچھا کہ اللہ کے حکم سے جا رہے ہو نا؟ وہ بھی تو نبی کی بیوی تھی۔ فرمایا کہ ہاں، فرمایا پھر جاؤ، پھر کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے حوالے، اللہ چاہے گا تو زندہ رہیں گے، اللہ نے بچانا ہوگا تو بچ جائیں گے، کیونکہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق کا دانہ ہوا۔ اور پھر کس طرح اس اللہ کی بندی وہ بھاگی ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر، اللہ نے 4,500 سال سے اس ہاجرہ کی اس سنت پر میں اور آپ عمل کر رہے ہیں۔ 4,500 سال ہو گئے ہیں، اتنی لمبی کوئی عبادت کے اوپر عمل پیرا ہونا، نماز بھی نہیں ہے اتنی لمبی۔ ہمارے ہاں تو نماز بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوئی ہے نا، پہلے جو نبی پڑھتے تھے ان کے بارے میں تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیسی نماز ہوتی تھی، پڑھتے تو تھے، لیکن یہ جو صحیح ہے صفا اور مروہ کے درمیان، یہ حضرت ہاجرہ نے جو کیا اللہ نے ویسے ویسے محفوظ کر لیا، کہاں تیز بھاگنا ہے کہاں آہستہ کرنا ہے، ایک ایک چیز۔ یہ خانوادہ ابراہیم ہے، اور اس بچے کے پاؤں کی ایڑی سے جو چشمہ نکلا وہ آب زمزم آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ یہ ٹھیک ہے درمیان میں کہیں وہ ختم بھی ہو گیا تھا، حضرت عبد المطلب نے اس کو دوبارہ بازیاب کیا تھا، لیکن تب سے آج تک آب زمزم چلا آ رہا ہے۔ یہ نشانی ہے، حتیٰ کہ بیٹے کو حکم ہوا کہ بیٹے کو ذبح کر دو، اور چھری پکڑی اور بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ حکم ہے۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جان مجھ سے کیا پوچھتے ہیں، جب اللہ کا حکم ہو گیا تو عمل کریں، میں کون ہوتا اس میں رکاوٹ ڈالنے والا؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور میرا کام اللہ کے راستے میں قربان ہو جانا ہے۔ حضرت ابراہیم لے کر ان کو چلتے ہیں، آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ کیا کیفیت ہوگی باپ کی۔
کیا کیفیت ہوگی. ایک ہی بیٹا ہے, اس وقت دوسرے بیٹے نہیں تھے, وہ بعد میں جو ہے وہ حضرت بڑھاپے میں حضرت اسحاق علیہ السلام اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے. ایک ہی بیٹا ہے, کڑیل جو ہے وہ جوانی کے حدود میں پاؤں رکھ رہا ہے اور حکم ہوتا ہے ذبح کر دو, اور اپنے ہاتھ سے ذبح کر دو. اور وہاں لے جاتے ہیں اور پھر آنکھوں پر پٹی باندھ لیتے ہیں کہ میں دیکھوں گا تو کہیں میری چھری نہ رک جائے, اللہ کا حکم کے اندر کوئی رکاوٹ نہ پڑ جائے. اور چھری لے کر جو ہے وہ گلے پر چلا دیتے ہیں. لیکن دیکھیں کہ اس بیٹے کی بھی ہمت دیکھیں, باپ کی تو دیکھیں ہی, لیکن جس کے گلے پر چھری چل رہی ہے وہ چھری کو دیکھ رہا ہے اور محسوس کر رہا ہے کہ میرے گلے پر چھری چل رہی ہے, اور آہ تک نہیں کرتا. اور لیکن اللہ نے تو وہ جیسے میں نے کہا, اللہ نے تو نیتوں کو دیکھنا ہے نا جی, وہ نیت دیکھ رہا ہے اس باپ اور بیٹے کی. اور جبرائیل آتے ہیں اور اس کی جگہ پر جو ہے وہ ایک جانور رکھ دیتے ہیں, اور جب چھری چلتی ہے, چلا دی چھری, خون بہہ نکلا, معلوم نہیں ہوا کہ بیٹا ذبح ہوا یا کوئی اور, اپنی طرف سے بیٹا ذبح کر دیا. اور جب دیکھا تو معلوم ہوا کہ نہیں, بیٹا تو ایک طرف ہے, اور جبرائیل تو جو ہے وہ اللہ کے حکم سے جانور کو لے کر آ گئے. اللہ تعالیٰ نے جو آزمائش میں ڈالا تھا, باپ بیٹا اس آزمائش سے پورے اترے. تو 4,500 سال سے یہ قربانی کا یہ جو سنت ہے یہ بھی تب سے پوری کی جا رہی ہے, 4,500 سال سے. یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے, اور ہم اس کو ادھر ادھر کر کے کہیں جی قربانی کی کیا حیثیت ہے. جو نبی کے ماننے والے ہوں, ابراہیم کے ماننے والے ہوں, وہ ان کی زبان سے تو اس طرح کی بات نہیں نکل سکتی. اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی وہ بہت سی قربانیاں اور اس پر بڑا پیسہ خرچ ہوتا ہے, جی کسی غریب کو دے دیں. اچھا, وہ موبائل 50,000 کا خرید کر وہ موبائل غریب کو دینے کو جی نہیں چاہتا ان کا, قربانی کا پیسہ ضرور ادھر دے دیں. ایک قافلہ آیا مدینہ کے باہر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور آپ نے حکم دیا کہ قربانی کا گوشت قافلے والوں کو دے دو. اچھا, قربانی کے پیسے بھی دیے جا سکتے تھے کہ چلو دے دو, اپنی ضرورت پوری کریں, لیکن قربانی پھر بھی کروائی اور گوشت کہا کہ اس کو دو تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کرے. تو اتنی اس کی اہمیت ہے. لیکن جو قربانی کرتا ہے وہ قربانی کر کے وہ یاد رکھے اپنے گرد و نواح میں ضرورت مندوں کو بھی. کوئی میرے گلی کے نکڑ پر ایک ٹھیلے والا بیٹھا ہے, کبھی وہ زبان سے وہ رزق حلال کماتا ہے, مانگتا نہیں ہے ان عورتوں کی طرح کہ جو گھر گھر میں جا کر جو ہے وہ گوشت اکٹھا کر رہی ہوتی ہیں, اور ہم بھی انہی کو دے دیتے ہیں. کوئی حرج نہیں, دے دیں, لیکن ہم ان کو بھی تو یاد رکھیں کہ جو زبان سے مانگتے نہیں ہیں. کتنے گھر ہیں, اب اتنی مہنگائی ہو گئی ہے, یقین کریں کہ ہم میں سے ایک بڑی تعداد قربانی نہیں کر سکتی. اس میں شرم کی کون سی بات ہے, کیونکہ جانور تو ہاتھ نہیں لگانے دیتا, کوئی اس میں شرمندگی کی بھی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہیں اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے تو میرے اوپر فرض نہیں رہی, لیکن جن کے اوپر فرض ہے ان کو چاہیے کہ ایسے لوگ دائیں بائیں رشتہ داروں میں, دوست احباب میں, ان کے بارے میں جو ہے وہ خیال رکھیں, معلومات لیں, اور پھر ان کے گھر میں جو ہے وہ گوشت بھیجیں تاکہ وہ بھی اس میں شریک ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قربانی کو اور اس کے فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ عید جو گزر رہی ہے یہ مسلمانوں کے لیے خیر کی عید ہو, کامیابیوں کی نوید لے کر آئے, اور وہ مظلوم کشمیری اور افغانستان کے لوگ اور مظلوم فلسطینی اور جہاں جہاں مسلمان برسر پیکار ہیں یا آزمائش میں ہیں اس پاکستان میں یا باقی جگہوں پر, اللہ تعالیٰ ان کی نصرت کرے, ان کی مدد کرے, اور ان کو بھی ان خوشیوں میں شریک ہونا نصیب کرے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.